لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیج محمد وعلیہ عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی خمسے کی ایک مجلس سے آپ کے اذان عالی میں چند گزارشات منتقل کرنی ہے کیونکہ بہرحال 5 اگست کا دن ہے شہادت قائد محترم شخص جو ہے وہ ظاہری حکومت دولت سے پیسوں سے کر سکتا ہے اور اس کا نام بس ایک خاص وقت تک ہوتا ہے پھر لوگوں سے بھول جاتے ہیں اور اگر اچھے کام نہیں کیے تو لوگوں سے برا بھلا بھی بولتے ہیں لیکن دلوں پہ حکومت کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے دل کو خدا کو دینا پڑتا ہے یہ خصوصیات کے جو شہید عارف کی شخصیت میں تھیں یہ الہی نظام ان کے وجود میں تھا اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اس سب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ظاہر ہے جو ائمہ کی سیرت پر خود چلے گا تو اس کے وجود سے بھی وہی چیز باہر آئے گی رہبر بننا لیڈر بننا آسان نہیں ہے شوق تو سب کو ہی ہے آپ گلی کے نکڑ پہ بھی کسی سے پوچھ لیں وہ بھی رہبر بننا چاہتا ہے وہ بھی لیڈر بننا چاہتا ہے ہر کوئی لیڈر ہے ویسے تو ہمارے ہاں کوئی کسی کا لیڈر ہے کوئی کسی کا لیڈر ہے جماعتیں بھی ہماری ماشاءاللہ اتنی ہیں اور ہر جگہ مرکزی ہے مجلس بھی مرکزی ہے سبیل بھی مرکزی ہے تو ہم ہر جگہ جو ہے وہ مرکز بنا بنا کر اپنے مرکز کو توڑ دیا ہے پہلے دیکھیں کہ ہمارا مرکز نشتر پارک ہوتا تھا آج ہم نے خود اپنے مرکز کو خراب کیا ہے صرف اپنے نفس کی خاطر میں دیکھا جاؤں میں پہچانا جاؤں مگر میں نے تشیع کے ساتھ کیا مجھے نہیں پتا جب تک شہید عارف تھے کوئی دوسرا نہیں تھا اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ اس شخص نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا جو کیا خدا کے لیے کیا جو کیا اپنے امام کے لیے کیا اور جب امام کے لیے آدمی کرتا ہے تو اسے جان مال کی عزت ڈیزگنیشن کی پوسٹ کی خوف نہیں ہوتی وہ لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا وہ اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے کیونکہ بہرحال میں تو بہت ادنا سا طالب علم ہوں میں ان کی نہ اتنی گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ بہرحال آج کا دن مختصر حد عقل جو ہے وہ ہم یاد کریں کہ جو خون زمین پہ گرتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں شہید عارف کے قریبی بہت سارے رفقا بہرحال جن سے ہم ملتے بھی رہے
بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شہید کو خریدا جائے یا گفتگو کی جائے، تو کہتے ہیں بندہ بھیجا، تو وہ ان کے گھر گیا تو دیکھا جیسے ہی داخل ہوا صحن میں تو شہید عارف اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں. وہ آئے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. ہاں بیٹھو میں آتا ہوں. بیٹھے، چائے پی. کہتے ہیں کیسے؟ بس ایسے ہی آنا ہوا. چلے گئے. واپس جا کر انہوں نے جو ہے وہ یہ میسج دیا کہ جو شخص اپنے کپڑے خود دھوتا ہو وہ ہماری بات نہیں سنے گا. تو ہم تو اتنے محتاج ہیں پروٹوکولوں کے، ہمیں نہ ملے تو ہم پھر کسی کی سنیں گے کیسے؟ عزیزان ہوتا ہم پھنس گئے ہیں، ہم گرفتار ہو گئے. ہم خود بننا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. اور یہی شہید عارف کا جو ہے وہ داستان ہے. ایسے نہیں، امام خمینی نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کو اپنا فرزند کہا ہے. جب شہید عارف کا انتقال ہوا تو وصیت نامہ بھیجا جو ان کے بیٹے نے پڑھا، ویڈیو آج بھی موجود ہے، کہ امام نے شہید کو اپنا فرزند کہا. ایک شہید مطہری کو اپنا فرزند کہا، ایک شہید عارف کو اپنا اور امام خمینی جیسی شخصیت کسی کی دکھانے کے لیے نہیں بولتی، الہی شخص الہی ذکر کرتا ہے. تو بہرحال ہم بھی اپنی ذات میں زندگی میں الہی چیزوں کو پیدا کریں. خدا بھی قرآن میں کہتا ہے کہ رنگ اپنے خدائی رنگ اختیار کرو. جب انسان کی ذات میں خدائی رنگ آ جائے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے. بہرحال میں میری طبیعت بہت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، پتہ نہیں، بہرحال اللہ کی اپنی مصلحت ہے. اور میں یہیں سے اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں اب معذرت کر رہا ہوں اور کی بھی ہے کہ میں شاید جتنی مجلس اعلان ہوا تھا میں سب نہ پڑھ پاؤں. بہرحال مجھے تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ آرام کریں، لیکن بہرحال اب میں نے کہا کم از کم شہر کی 1 مجلس تو میں جتنی پڑھ سکتا ہوں. اگر بالکل ہی جواب دے گی جان تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے پورے سال سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہماری 1 مجلس ہے. لیکن بہرحال جان ہے تو جہان والی بات ہے، انشاءاللہ خدا سے سلامتی دے. بہرحال میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن کی مناسبت سے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کریں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث جو ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن غالباً یہاں کراچی میں نہیں پڑھ پایا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی ذہن سے، اپنے علم سے اور اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے ایک کامیاب شخص کی، ایک انٹلیکچوئل شخص کی تعریف کرتے ہیں. دنیا بھی ایسی ہے، دنیا اس کو پڑھا لکھا بولتی ہے جو دنیا کی اپنی تعریف. ظاہری دنیا اس کو انٹلیکچوئل بولتی ہے، پڑھا لکھا بولتی ہے کہ جو تھوڑا ماڈرن ہے، تھوڑا سیکولر ہے، تھوڑا لبرل ہے اور چیزوں کو بہت ریلیکس موڈ میں لیتا ہے. جبکہ بہرحال اسلام اپنی تعریف کر رہا ہے. امام بہرحال ہماری جانیں ائمہ پر قربان ہوں. امام جو ہوتا ہے وہ ایک تو کائنات کے سسٹم میں ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی پلیس ہے اس کی کہ اگر یہ ہٹا دیا جائے تو نظام کائنات کا ختم ہو جائے گا. یعنی آپ پہلے امام کی اہمیت کو سمجھیں پھر امام کے قول کو سمجھیں. یعنی امام اس کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ سمجھ لیں کہ جب ہٹ جائے تو ختم ہو جائے گا. یعنی حجت خدا اگر کائنات میں ہے تو یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. اور یہ سسٹم بہت بڑا ہے. یہ سسٹم صرف ہمارا محلہ نہیں ہے، سسٹم دنیا ہے، نظام شمسی ہے.
اس نظام شمسی جیسے ہزاروں نظام شمسی ہیں، ملکی وے، اور ابھی جو نیا ٹیلیسکوپ آیا ہے اس نے جو 1000 گلیکسیز کو اسکرین شاٹ پھینکا ہے، اس میں ہم کہاں، ہمارا سورج کہاں، ہمارا چاند کہاں، اور پتہ نہیں وہ تو کتنی بڑی کائنات، یہ سب کائنات، اور یہ ظاہر ہے، اس کے علاوہ باطن کائنات ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، خوب کتنے عالم ہیں، یہ سب خداوند متعال کیا کہتا ہے کہ یہ صرف ایک ہستی کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ امام صرف ہمارے ہم شیعہ ہیں تو ہم امام کو مانتے ہیں، نہیں، امام کو سمجھنے کی کوشش، جوانوں سے میں بہرحال گزارش کروں گا امامت پر کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کا امام پہ عقیدہ تو مضبوط ہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں جو معاشرے کو لے کے چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں۔ جب آپ امام ہی کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ظاہر ہے جو آئے گا جیسے آئے گا معاشرہ وہیں ٹیڑھا میڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ امام کو سمجھیں گے تو آپ کو آپ کی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی۔ جو کربلا میں تھے انہیں امام سمجھ میں آ گیا تھا، اسی لیے وہ امام کو چھوڑ کے نہیں گئے، ورنہ امام نے انہیں جنت بھی دے دی تھی، مقام بھی دکھا دیے تھے، بیعت بھی ہٹا دی تھی، پھر کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ امام کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اب یہ امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے، جس کی عقل سالم ہے، اس کی 10 کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اب ہم اپنے آپ کو سکین کریں کہ ہماری عقل سالم ہے کہ نہیں ہے، اور جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ ادراک کرتا ہے، درک کرتا ہے۔ یہ جو درک مفاہیم ہے، یہ جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ عقل سے ہے۔ عقل انسان کو کہتی ہے نا 2+2 کیا ہے؟ 4 ہے۔ جس کی عقل ڈسٹرب ہوتی ہے اس کو وہ نہیں، انسان بڑا ہو جائے اور عقل چھوٹی رہ جائے تو کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ ذہنی طور پر بچہ ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ، وہ عقل ہے بیسیکلی۔ وہ عقل ادراکات کی طرف لے کے جاتی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک نہیں کر سکتے۔ درک کہاں سے؟ عقل سے درک۔ خب بہرحال یہ عقل کی گفتگو بہت ہے۔ عقل اور جہل جو ہماری کتاب ہے اصول کافی، کبھی کبھی انسان کھول ہی لیتا ہے، ویسے برا نہیں ہے اگر انسان کھول لے کبھی۔ اصول کافی ہماری 4 کتابوں میں سے ایک معتبر کتاب، اس کا جو احادیث شروع کی ہیں وہ عقل اور جہل ہے۔ عقل کے لشکر ہیں، جہالت کے بھی لشکر ہیں۔ اب اس عقل کو سالم ہونے کے لیے امام فرما رہے ہیں 10 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ بس میں بہت تیزی سے اور اختصار سے آپ کی خدمت میں کہ ان 10 کوالٹیز کو چیک کریں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے۔ میں اپنے اندر چیک کرتا ہوں، میں بھی فیل ہوں ویسے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کی عقلیں سالم میں صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ پہلی خصوصیت جو ہونی چاہیے شخص میں وہ کیا ہے؟ جس کی عقل سالم ہے، جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ یعنی پہلی کوالٹی ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو اسے کیا ہو؟ اس سے خیر ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ فائنینشیل فائدہ ہو، نا، مطلب فائدہ ہوگا، کوئی اچھی بات کہے گا، وہ اچھا مشورہ دے گا، یا تھوڑی دیر ساتھ بیٹھے گا تو بھی سکون ملے گا، یعنی خیر ہو، اس کے وجود سے خیر نکلے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں تو لو بھائی آ گیا، ایسا نہ ہو۔ یعنی واقعاً اب دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں۔ ائمہ آپ دیکھنا، سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سارے جوان ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ، آج کل تو آئی ٹی چل رہا ہے سب۔ اور جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جہاں ڈیزائن ہو رہا ہے ایگزٹ کیسے ہوگا، فائل کہاں سے کہاں ریپلیس ہوگی، کلائنٹ کو کیا جانا ہے، ایچ آر کو کیا جانا ہے، اس آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں، تبھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ یہ انٹرنل ڈیزائننگ ہے نا، باہر سے تھوڑی ملنا چاہیں گے، یعنی اندر ایسا ہوگا تو ملنا چاہیں گے۔ تو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ جب کوئی دیکھے تو اس کو خیر ملے، امید رکھتا ہو کہ اس سے خیر ہوگی۔
دوسری اس کے اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے کہ اس شخص کی بدی سے، یعنی ہر شخص میں برائی ہے، میرے اندر بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس کی عقل سالم ہے لوگ اس کی بدیوں سے محفوظ رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں، خدا نہ خواستہ میں غیبت کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ، تو کم از کم آپ اس برائی سے محفوظ رہیں. یہ دوسری کوالٹی ہے اس شخص کی جس کی عقل سالم ہوتی ہے. تیسری کہ وہ اپنی خوبی کو یا نیکی کو یا کوئی بھی وہ کام کرتا ہے اس کو وہ کم شمار کرتا ہے. یعنی آپ نے کوئی نیکی کی اور الحمدللہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی مطلب ہم نے بڑا کام کیا. نہ، آپ سے کوئی پوچھے، شہید 13 سال کا شہید ہے، اصفہان کا رہنے والا ہے، اور اس کا ویڈیو بھی موجود ہے. 8 سال کی عراق کی جو جنگ تھی، اس کا کام یہ تھا کہ وہ مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. مائنز جہاں ہوتی ہیں وہاں جانے والا اپنی موت پہ کھیلتا ہے، کیوں؟ کبھی بھی پھٹ جائے. اس کو وہ ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. 13 سال کا تھا. اب آپ سوچیں 13 سال کا بچہ، اس کا رول ماڈل کیا تھا؟ حضرت قاسم، کہ جس کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے یہ نہیں بولا کہ میں پتہ نہیں میں یہ کرتا ہوں یا میں کرتا ہوں تو لوگ جا رہے ہیں آگے. نہیں، اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یعنی اپنی خیر کو اصل کم تر شمار کرنا. اور یہاں ہم نے کوئی کام کیا ہو، نہیں بھی پتا ہوگا تو ہم بہانوں سے بتائیں گے. وہ جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ، پیچھے ہم ہیں. وہ جو سپورٹ کر رہا ہے پیچھے ہم ہیں. فلانا ہم پیچھے کر رہے ہیں. نیکی تو ایسی ہو جو دائیں ہاتھ سے کی جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر، لیکن ہمارا نفس ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. چوتھی صفت اس کے اپوزٹ ہے، کیا؟ دوسروں کی نیکیوں کو زیادہ شمار کرو. کتنا مشکل کام ہے. ہاں، کوئی آپ کے سامنے تعریف کر دے کسی کی، تھوڑی دیر آدمی برداشت کرتا ہے اس سے، بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ان کا. ایسی ہے نا. ایک مولوی کے آگے آپ ایک مولوی کی تعریف کریں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. خطرناک ہے. نفس ائمہ جانتے تھے عقل سالم آسان نہیں ہے. ان کی عقلیں سالم کیسے ہوں گی؟ دوسروں کی نیکی، ہاں یہ پریکٹس ہے نا. دیکھیں ہم کہاں فیل ہو رہے ہیں، خود ہی اسکین کریں اپنے آپ کو. ائمہ اسکینر ہیں. دنیا کی کوئی سی ٹی آر یا ایم آر آئی جو ہے نا وہ آپ کو اسکین کر آپ کی برائیاں نہیں بتا سکتی. ائمہ کے اقوال بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے سامنے کوئی نیکی کرتا ہے یا کسی کی تعریف ہوتی ہے، یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا کام کرتا، بہت اچھا کام. کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں بھائی ایک وہ کام کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. خوب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار اگر تھوڑی سی نیکی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ ہاں یار ماشاءاللہ ان کا کام بڑا اچھا. معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، عزاداری میں، خدمت میں خوب اچھا شمار کریں. 5ویں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس شخص کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا. کہ مثال کو پھر آ گئے، میرے پاس ہی آ گئے. نہیں، مطلب اگر دے نہیں سکتا تو کم از کم دل اس کا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں مگر میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر کوئی تمہارے پاس سائل آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں. ہو سکتا ہے خدا تمہارا امتحان لے رہا ہو، آزمائش لے رہا ہو. اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لو. بہرحال حاجت آنے والا، روایات کہتی ہیں حاجت جو لے کر آ رہا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ صرف خدا سے مانگا جائے، کسی اور سے نہ مانگا جائے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانگے گا. اور جس کے پاس حاجت آئی ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ مجھے اس کی حاجت پوری کرنے کا اجر کتنا ملنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے.
اسی لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. یہی دروازہ ایسا ہے، جو آیا. رسول خدا نے کہا نا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اگر سائل آیا ہی تھا تو اپنا پرانا لباس دے دیتی، اپنی شادی کا نیا لباس دے دیا. وہ گھر ایسا ہے. کہا یا بابا آپ ہی کی بیٹی ہوں، آپ سے سائل نے مانگا تھا، آپ نے اپنا پیراہن دے دیا تھا. ان کا گھر ایسا ہے، اور دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے ذہن محترم، کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں. ہم جو مال کماتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے، میرا ہے، جبکہ میں نے نہیں کمایا، خدا نے دیا ہے. ہاتھ بھی تو خدا نے دیا ہے، زبان بھی خدا نے دی ہے، دماغ بھی خدا نے دیا ہے. سب جب خدا نے دیا ہے، بہرحال اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دے دیں. خدا آپ کے لیے آپ کا رزق معین کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ جب نکل رہے تھے، جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلو، تو حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی کلیم اللہ تھے، اللہ کے بڑے قریب تھے، معاملات بھی اتنی جن کی قربتیں زیادہ ہیں ان کے معاملات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو کہا کہ ان کا کیا ہوگا، خیال آیا تو اللہ نے کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو. جب پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا جو ہے وہ چل رہا تھا. تو کہا موسیٰ ہم پتھروں کی تہوں میں اس کیڑے کو بھی غذا دے سکتے ہیں تو ہم تمہارے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں. خوب یہ عزیزان محترم، خوب حاجت روائی الہی کام ہے. لوگ خدا کے گھر آتے ہیں نا اپنی حاجتوں کو پورا کرنے ہیں. تو اگر آپ کے میرے پاس بھی آیا ہے تو کیا ہے ہمارا باب الحوائج 3 ہے نا. ایک وہ چھوٹا بچہ باب الحوائج ہے، ایک حضرت عباس باب الحوائج، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج. صلوات بھیج دے محمد والے صلی اللہ محمد. خوب یہ حاجتوں کو پورا کرنے کے دروازے. تو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس حاجت آئے گا پوری نہیں کریں تو یہ کیسے پوری نہیں کریں گے، تو گھبرائے نہیں کریں، ان کے دروں پہ مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. اگلی صفت کیا ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دان سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے. یعنی آج کل بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے جو پڑھائی کر رہے ہیں، ایجوکیشن کر رہے ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. نہیں، علم سیکھیں، ایجوکیشن، پروفیشنل ایکسپرٹیز سیکھیں. جوان ہیں آپ، کتنا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس، کتنا انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے پورے دن میں سوشل میڈیا کی فضول کی اپلیکیشنز کے اندر. یہی چیز سیکھنے میں لگاتے ہیں آپ. اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنا کوئی صرف کرتے ہیں کسی چیز کے سیکھنے میں تو ایک دن اور دوسرے دن میں آپ کی ذات میں فرق پڑ جاتا ہے. کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں، قرآن سیکھیں، قرآن کی تعلیمات سیکھیں، تفسیر سیکھیں. جو آج آپ تفسیر پڑھیں گے آپ وہ نہیں ہوں گے جو کل تھے، آپ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا. کیونکہ ہم آج کل کا دور انسان کو بہت شارٹ کٹ پہ لے گیا. جب سے یہ اے آئی آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تب انسان سمجھتا ہے اب تو محنت بھی نہیں کرنی، اب تو تھیسس بھی ایسے ہی بن جائیں گے، سارے کام ایسے ہو جائیں گے. یہ بہرحال انسان اپنی سستی اور کاہلی کی طرف زیادہ جا رہا ہے. خوب محنت یعنی علم سیکھنا اور علم کی تلاش کرنا یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے. وہ اس کی طرف جستجو کریں اور آگے کی طرف بڑھے. اور دیکھیں وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے جو علم دوست ہو اور جو کتاب دوست ہو. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں لائبریریاں کتنی ہیں، محلے میں کتنی لائبریریاں ہوگی، یقیناً ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ لائبریری وہ آئیسو والوں نے بنائی ہوگی، بیچارے بنا لیتے. لائبریریاں کتنی ہیں، بعض لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں لوگوں کے گھروں میں لوگوں نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں، شوق ہے. وہ بھی بڑوں کو، بچوں کو کوئی نہیں، اب تو ٹیبلٹ دلا دو بس، گیم کھیل لینا ڈاؤن لوڈ. ان کی لائبریری ہے گیموں کی، کتابوں کی لائبریری نہیں ہے. خوب ظاہر ہے جو قوم کتاب پڑھنا چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، میرے جیسے بھی رہیں گے جن کو کچھ نہیں آتا، پھر وہ آپ کو بول دیں گے، آپ بھی سنتے رہیں گے. کتاب دوستی صرف ضروری ہے کہ مذہبی کتابیں پڑھنی ہیں، اپنے سبجیکٹ کی کتابیں، ایجوکیشن کی کتابیں، اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں.
جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو ہمیں موٹیویٹ نہیں کر رہا کتاب پڑھنے کی طرف، وہ تو ٹیوشن کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اسکول کی فیسیں بھی دو، ٹیوشن بھی پڑھاؤ. کوچنگ سینٹر خود برا نہ مان جائے، وہ بیٹھا ہو کوچنگ سینٹر خود مافیا ہوتا ہے، اور اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اب دنیا میں کتنے، دنیا میں آپ دیکھیں، آپ بھی مسئلہ انٹرنیٹ ہے، آپ دیکھ لیں، میں بھی گھومتا پھرتا رہتا ہوں. دنیا میں اسکول سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں رات کو وہ شاموں کو 4-5 گھنٹے بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اسکول کرنے کے جا رہے ہیں؟ پھر فالٹ ہے نا سسٹم میں فالٹ ہے. یہ سسٹم دبا رہا ہے، غلام بنا رہا ہے، انسان نہیں بنا رہا. انسان بننے کے لیے خود ہی کوشش کریں، کوئی اور نہیں آئے گا، نہ کوئی موقع دے گا. خود کوشش کریں، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے کوشش کریں. تو جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانش سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے، چاہے زندگی جتنی بھی ہو جائے. مشہور حدیث عنوان بصری جو کتاب کا ہم نے بھی ترجمہ کرایا، اس میں کیا ہے کہ وہ شخص جو علم سیکھنا چاہتا ہے اس کی ایج کتنی ہے؟ 95 سال. جو امام کی خدمت میں آیا 95 سال، 95 ایئرز بہت ہوتی ہے، پھر بھی آیا کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں اور علم حاصل کروں. ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہے، ذہن ہے، برین ہے، تو اپنے آپ کو سیکھیں. یہ ایک نشانی. 7ویں نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں فقر کو، یعنی اللہ کی راہ میں محتاجی، اس کو زیادہ پسند ہے. یعنی خدا کی راہ میں فقیر ہونے کو یہ پسند کرتا ہے. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ فقری فخری، یعنی جو میری محتاجی ہے یہ میرا فخر ہے. اور انسان کو خدا کی بارگاہ میں محتاج ہونا، اور ہے بھی صحیح. میں اور آپ نہ بھی سمجھیں اس بات کو تو ہم اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اس لیے تو امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں کہ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز میں، محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. خوب یہ محتاجی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو. ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اور جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اس کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی بارگاہ میں. خوب ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محتاج. عقل سالم کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ خدا کی راہ میں اس محتاجی کو پسند کرتا ہے. انسان کیونکہ دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اتنا مصروف ہے، اتنا بزی ہے، بھول جاتا ہے خدا. اسی لیے زندگی میں رکاوٹیں، مشکلات، مصیبتیں ڈالتا کیوں ہے؟ تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میرا محتاج ہے. اگر انسان کو خدا چھوڑ دے تو یہ طغیان کرتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے، اسے کچھ ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو پھر آہستہ آہستہ فرعون سمجھنے لگتا ہے. یہی مشکل ہے اس کے اندر جب اس کو روکے. اور یہ جو دنیا ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو لوگ برا کام کرتے ہیں، دیکھیں پھر بھی دنیا ظاہری تک، خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں اور ان کو دیتا رہتا ہوں، یہی میرا ان کا دینا ان کے اوپر عذاب ہے. یعنی خدا اگر سمجھ لے کہ ظاہری طور پر انسان کو کچھ ضرورت نہیں ہے اور وہ جائے جا رہا ہے، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. وہ شخص، روایات کہتی ہیں 40 دن میں اگر مومن پہ پریشانی نہ آئے نا، اسے پریشان ہونا چاہیے. کیوں؟ محتاج ہے. یہ محتاجی ضروری ہے اس کی بارگاہ. میرا یہ کام رک گیا، میری بیماری ہے، فلانا ہے، خوب کیا ہے یہ؟ خدا محبت کرتا ہے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں مولا کی بارگاہ میں دفن ہے، کتنی بڑی شخصیت تھے، کتنے بڑے عارف تھے کہ بیٹے کو بولا بیٹا چھت پہ جاؤ ذرا چاند دیکھو، چاند نکلا کہ نہیں نکلا. بیٹا اوپر گیا،
واپس آیا, کہا کیا ہوا؟ کہا بابا بادل ہیں. بادل ہیں, چاند نظر نہیں آ رہا. کہا بادلوں سے کہو نہ خود کی نے کہا ہے ہٹ جائیں. جا کے کہا بادل ہٹ گئے. یعنی اتنا انسان کا نفس الہی ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, شاگرد کہتا ہے میں داخل ہوا تو گریہ کر رہے. میں نے کہا گریہ کیوں کر رہے ہیں, رو کیوں رہے ہیں استاد, خیریت؟ کہا اللہ نے میرے مقامات کو بڑھا دیا ہے, میرا مرتبہ, وہ اولیاء کے مراتب ہوتے ہیں نا, کہا میرا مرتبہ بڑھ گیا ہے. تو کہا اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے, رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جو میرا پچھلا مرتبہ تھا اس پر جب کوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کے آتا تھا میں دعا کرتا تھا, اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی. لیکن اب جس مقام پہ میں ہوں وہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ مشکل اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا. اللہ کا فضل مجھے نہیں پتا. مولانا 40 دن یہ پڑھ لیا, فلانا وظیفہ کر لیا, فلانا بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا. ضد کیوں کر رہے ہو؟ ضد ہے نا بھئی, ایک چیز کر لی نہیں ہو رہی, چھوڑ دو خدا پہ, اللہ کی مرضی. لیکن نہیں, میں ضد پہ لگا ہوا ہوں, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. کبھی کبھی انسان پھنس جاتا ہے زندگی میں, مایوس ہو جاتا ہے. عزیزان محترم, محتاجی خدا کی طرف سے کرم ہے, کرم. یہی محتاجی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. جو خدا کا محتاج ہوتا ہے وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا. صلوات بھیج دے محمد. وہ ایک اگلی صفت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں ذلت کو زیادہ پسند کرتا ہے, نہ کہ خدا کے دشمن کے مقابلے میں اس کی عزت ہو. یعنی خدا کے لیے وہ ذلیل ہو جائے پسند کرتا ہے, نہ کہ اللہ کی دشمن کے دربار میں بیٹھا ہو اور وہ اس کو عزت دے رہا ہو. اسے ایسی عزت ہے ہاتھ منا ذلہ, ایسی عزت سے نہیں کچھ. اور یہ یعنی خدا کے دشمن کے آگے جانا عزت نہیں ہے. اور قومیں بھی سالم وہی ہیں جو اللہ کے دشمنوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں بچھاتی, عزت نہیں لیتی. اگر عزت لینی ہے تو خدا سے لو. اسی لیے سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا, مثلی لا یباجع مثلا, میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی راہ ہے. اور یہ امام نے فارمولہ قیامت تک کے لیے دیا کہ اب جب بھی کہیں یزید یا یزید کا سسٹم آئے تو جو حسین ہے یا حسینی ہے وہ یزید کے سسٹم کے آگے نہیں جھکے گا. عزیزان محترم, 2 صفتیں اور رہ گئی ہیں, انشاءاللہ ہماری عقل سالم ہو جائے گی. 9ویں صفت امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ گمنامی کو پسند کرتا ہے. یعنی شہرت سے دور جاتا ہے, شہرت سے بچتا ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتا. گمنامی میں ہی نام ہے. شہید کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ایک جگہ پر شہداؤں کی باڈی آئی, پتہ نہیں تھا کس کے, نہ نام نہ نشان, بدن کے ٹکڑے تھے, دفنا دیا. قبروں کے اوپر لکھا ہوا تھا گمنام شہداء, نام ہی نہیں تھا. تو ایک ماں جس کا بیٹا نہیں پتا تھا اس کی باڈی نہیں, اس نے بہت راز و نیاز اور بہت گریہ کیا. تو خواب میں اسے بتایا گیا کہ فلانی جو قبریں ان میں سے ایک قبر تمہارے بیٹے کی ہے, درمیان والی. یہ وہاں گئی, انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ قبر اسی کے بیٹے کی ہے. تختی چینج ہو گئی, گمنامی ہٹ گئی, نام آ گیا. وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا, کہا ماں گو کہ آپ کو سکون ضرور مل گیا ہوگا لیکن میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا. کہا کیوں؟ کہا وہ جو گمنام قبریں ہیں نا
ان سب پر حضرت سیدہ تشریف لاتی ہیں. کیوں؟ کہ خود بیوی گمنام ہے نا، ان کا مرقد نہیں ہے. لوگوں نے بولا جی سعودیہ کے ساتھ حالات اچھے ہو گئے تو بیوی کا حرم بنے گا. بیوی کا کہاں حرم بنے گا؟ مگر آپ کو پتا ہے بیوی کی قبر کا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. جنت البقیع پورا الگ ہے، بیوی کا مرقد الگ ہے. نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا سوائے امام زمانہ کے، کسی کو نہیں پتا. تو اسی لیے گمنامی میں نام ہے. عقل سالم گمنام رہنا چاہتی ہے. 10ویں اور آخری صفت، اور آپ سے التماس دعا. امام فرماتے ہیں، اور یہ سب کا خلاصہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل سالم ہوتی ہے نا جس کی، یہ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو بھی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے زیادہ بات تقویٰ ہے. کسی کو بھی دیکھتا ہے. عزیزان محترم، خوب یہ صفات ہوتی ہیں، عقل سالم بنتی ہے. شہید عارف عقل سالم تھی. شہید عارف نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی. آپ ان کی ریکارڈنگ سن لیں، آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، جو کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں. کبھی شہید نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں. گو کہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی، مگر آپ دیکھیں کتنے محبوب تھے وہ ہر علاقے میں. ہماری طرح نہیں تھے یار، ہم لوگ نہیں بن سکتے، ہمیں تو چلنا نہیں آتا، ہماری تو گاڑیاں ختم نہیں ہوتی، ہم کہاں لوگوں کے پاس اتریں گے. ایک شخص کہتا ہے کہ کسی پنجاب کے کسی بہت چھوٹے سے علاقے کا تھا، اور بہت زیادہ اتنا مذہبی بھی نہیں تھا. کسی چارپائی پہ جب تصویریں چھپی شہادت کے بعد کہ یہ قائد تھے، تو وہ شخص عجیب سا ہو گیا. کہا یہ قائد تھے؟ ہاں. کہیں کچھ عرصے پہلے ادھر سے گزر رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے پاس آئے، بیٹھے، ہم سے باتیں کی اور یہ کر گئی. قائد تھے. آج کے مولوی کے پاس تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں لوگوں کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں میسج کا جواب نہیں دے پاتا. تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، حق بنتا ہے، لیکن بہرحال ہم کیا، بہرحال ایک انسان ذرا سی اوپر نیچے ہو جائے تو انسان. میں خود بہت شرمندہ ہوں جانے میں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت نیچے محسوس کرتا ہوں. قائد جیسی شخصیت کہاں سے لائیں؟ نہیں ہے کوئی. تبھی تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا. عارف حسین دوبارہ پیدا نہیں ہوا، واقعی عارف حسین تھا جو امام حسین کو پہچانتا تھا. کاش کہ ہم اپنے قائد کی سیرت کو اپنے وجود میں اجاگر کریں. آج جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہمیں اس چیز کا ہے نا. الہی شخصیت چاہیے، نام نہیں چاہیے. زان محترم، شخص ایسا ہو جو اللہ سے جڑا ہوا ہو. بس کربلا یہی داستان ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دو بس. اس کے علاوہ زندگی میں اور کچھ نہیں ہے. آج اگر ہم شہید کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کوئی کمال نہیں کر رہے. یہ شہید نے زندگی ایسی گزاری کہ ہم مجبور ہیں کہ جتنا بولے کم ہے. اور اس کی ایک وجہ جان محترم معذرت کے ساتھ ہم خود بھی ہیں. کیونکہ جب قومیں خود خیال نہیں کرتی نا تو پھر اللہ ان کو لیڈر بھی اچھے نہیں دیتا. میں کسی نہ آپ کل کو بول دے گا کہ میں نے کسی کو برا والا خدا نہ خاص نہیں. الہی چاہیے، الہی چاہیے. ایک توڑے نہیں جوڑے. عزیزان محترم، اسی لیے اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ائمہ کی سیرت سے ملتی ہیں. مولا کائنات نے لوگوں کو جذب کیا ہے، سید الشہداء نے لوگوں کو جذب کیا ہے. آج بھی دیکھیں پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. آج بھی امام حسین جوڑ رہے ہیں. کوئی بھی مذہب کا ہے، کوئی بھی فرقے کا ہے، کوئی مذہب. ہماری مجلس حسین کی مجلس ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہم ان مجلسوں میں آ کر امام حسین کے ہدف کی گفتگو کریں، نہ اپنی باتیں کریں. عزیزان محترم، اختلاف سب میں ہوتے ہیں، نظریات سب کے الگ ہے، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن مجلس کا مقصد حسین ہے.
عزاداران محترم، بس یہ لٹا ہوا کارواں، اسیر کارواں ان ایام میں جن سختیوں سے گزر رہا ہے اس کو ہم شاید درک نہیں کر سکتے. بڑا مشکل ہے ان ایام میں اس مصیبتوں کو محسوس کرنا. لیکن بہرحال چند جملے اور آپ سے التماس سے دعا کہ جب یہ 28 رجب کو کارواں نکلا ہے، آپ جانتے ہیں کہ تیاری جب ہوئی تو ایک بہن نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. کہا اپنے شوہر سے اجازت لو. بی بی زینب اپنے شوہر کی خدمت میں گئی، بیمار تھے. دیکھا کہ بی بی زینب سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہیں، آنسو گرے. مصائب آپ سنتے رہتے ہیں ماہ محرم میں بہرحال تبرقاً. جب آنکھ کھلی تو کہا کیوں گریا کر رہی ہیں؟ کہا بھائی جو ہے وہ مدینہ سے جا رہے ہیں. کہا آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا تو ٹھیک ہے جائیے. 2 بچوں کو بھی دیا، کہا ان کو بھی لے جائیے، جب ضرورت پڑے تو ان کو قربان کر دیجیے گا. بس عزاداران محترم بڑی تیزی سے بس یہ چند جملے آپ سے کہنے ہیں، باقی تو آپ خود ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. مدینہ میں جب یہ کارواں تیار ہوا تو رات کا وقت تھا. رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑا گیا، لیکن سوار کرنے والے اور سواریوں میں بڑا فرق تھا. رات کی تاریکی میں اہل حرم کو سوار کرنے والا علی اکبر ہے، حضرت عباس ہے، اور یہ سواریاں سوار ہوئیں اور چلی گئیں. اب ایک یہ سواری ہے اور ایک یہی پھر قافلہ مدینہ میں اترا. ابھی بھی شان و شوقت باقی ہے. اترنے والی سواریاں اور اتارنے والے بھی زندہ ہیں. بس آہستہ 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 دن گزرے، خیمے تبدیل ہوئے، پانی بند. شب عاشور آئی. اب بس محسوس کرنا ہے سب چلے گئے، کوئی نہیں ہے. جب مدینہ میں بہن بھائی گفتگو کر رہے تھے تو سب تھے، پورا گھر تھا. اب جب روزے عاشور آخری وقت بہن بھائی گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے. آپ اور میں اس کو محسوس نہیں کر سکتے. مقدر اردبیلی آپ جانتے ہیں کہ مقدر اردبیلی کی امام زمانہ سے بہت ملاقاتیں ہیں. مقدر اردبیلی بیان کرتے ہیں کہ میں چہلوں میں 40 میں کربلا میں امام کے حرم میں تھا اور میں باب قبلہ پہ کھڑا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا میرے برابر میں ایک عرب جوان آیا، کوئی اور نہیں تھا، امام تھا. امام نے مجھے کہا کہ زیارت پڑھو. میں نے زیارت پڑھی. پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرے شاگرد کہاں ہیں، تاکہ میں کسی کو بولوں کہ کوئی مرثیہ پڑھے. امام ہے، مرثیہ پڑھے آج کے دن کا. جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو امام نے کہا مقدر اردبیلی میں مرثیہ پڑھوں؟ مولا پڑھیے. مقدر اردبیلی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نے زری کو دیکھا. امام کے دیکھنے نے میرے دل کو ہلا دیا اور امام نے ایک جملہ کہا، صرف کہا اے میرے جد، اے میرے آقا. نہ یہ مقدر اردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے. اللہ اکبر. اس کو نہیں، ہم نہیں جان سکتے. ہمیں کیا پتا. زہرا کے پھولوں کا اجڑنا آخری نشانی ہے نا ماں کی، جا رہی ہے. ماں کی نشانیاں، کرتے سب دیا. امام کی حالت آپ جانتے ہیں.
امام بس نکل رہے ہیں. کل بھی میں نے مصائب کا ایک حصہ پڑھا, یہاں وہ میں گزرتا ہوں, امام کی سواری چلنا شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں مقتل, دیکھیں مقتل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھتے ہیں انسان. مقتل نے خیموں کی گفتگو نہیں بتائی, خاموش ہوگا مقتل میں نہیں. صرف مقتل یہ ایک جملہ بتاتا ہے جو بہن کے زبان مبارک سے جاری ہوا. سواری جا رہی ہے, پیچھے سے آواز آئی, مہلن مہلن یبن الزہرا, آہستہ آہستہ چلو زہرا کے لال, آہستہ چلو. یہ سننا تھا. امام نے کہا بہن ابھی تو ودا ہو کے آ رہا ہوں. کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام سننا تھا, میرے مولا نیچے آئے, قربان جاؤں قربان جاؤں. اللہ اکبر. بس بہن نے امامے کا کپڑا ہٹایا, گلے پر بوسے دیے, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا تمام دعا کیجئے سارے مریضوں کو شفا ہو. عزادارہ نے محترم بوسہ دیا. نہیں پتا کیا فلسفہ ہے اس بوسے کا. یہ تو تھوڑی دیر بعد جب امام زین سے زمین پر آئے نا, کہتے ہیں کہ چند لوگ 10-12 لوگ آئے کہ جو امام کی گردن کو جدا کرنا چاہتے تھے, نہیں کر پائے, چلے گئے. شمر آیا, شمر سینے پہ بیٹھا. امام کو محسوس ہوا بھاری پن. امام نے کہا شمر یہ کام نہ کر, میں ابھی بھی تجھے معاف کر دوں گا جو تو نے کیا ہے, یہ کام نہ کر. مگر شمر تھا. شمر نے خنجر چلایا. عزادارہ نے محترم ہم کہتے ہیں خنجر کن تھا, خنجر کن نہیں تھا. وہ چلاتا رہا, گردن کٹی نہیں. امام نے کہا یہ نہیں کٹے گی, اس جگہ میرے نانا نے بوسے دیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جب 12-13 دفعہ ہو گیا نا تو کہتے ہیں شمر, میں معذرت چاہتا ہوں سادات سے, یا امام زمانہ میں بہت شرمندہ ہوں, میں سخت مسائب پڑھنے کا قائل بھی نہیں, نہ میری اتنی ہمت ہے, بس میں یہ غلطی کرتا ہوں, مولا مجھے معاف کرے گا. شمر نے جب دیکھا نا جب کچھ نہیں ہو رہا تو شمر نے بڑی اہانت کی ہے سیدہ کے لال کی, جسے چکیاں پیس کے پالا, ہاتھوں سے بال پکڑے, گردن کو گھمایا. وہ چند قدموں سے کھڑی رہے, دیکھتی رہی میری ماں کی کمائی کیسے لٹ رہی ہے. بس عزادارہ نے محترم بس مقتل کہتا ہے, شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے کہ وہ خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں سر تھا, جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی, اور ایک ماں دشت کربلا میں بے ہوش پڑی تھی, جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروردگار